دیارے حضے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ اشرف النبیین والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ بابا سے بلند نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا کرتا ہے رب اکبر مدحت میرے نبی کی، کرتا ہے رب اکبر مدحت میرے نبی کی، قرآن سے آیا ہے عظمت میرے نبی کی۔ بعد خدا ہے افضل کوئی تو مصطفیٰ ہے، بعد خدا ہے افضل کوئی تو مصطفیٰ ہیں، ہر خلق سے سوا ہے رفعت میرے نبی کی۔ مالک ہیں دو جہاں کے مختار کل جہاں کے، مالک ہیں دو جہاں کے مختار کل جہاں کے، خالق نے یوں بڑھائی شوکت میرے نبی کی، بڑھائی شوکت میرے نبی کی۔ اغیار ہوں کہ اپنے سب فیض پا رہے ہیں، اغیار ہوں کہ اپنے سب فیض پا رہے ہیں، سایہ فگن ہے سب پر رحمت میرے نبی کی، سایہ فگن ہے سب پر رحمت میرے نبی کی۔ تخلیق جن کی بہتر اخلاق سب سے بڑھ کر، تخلیق جن کی بہتر اخلاق سب سے بڑھ کر، قرآن کا نمونہ سیرت میرے نبی کی، قرآن کا نمونہ سیرت میرے نبی کی۔ محبوب کہہ کے رب نے اپنے قریب بلایا، محبوب کہہ کے رب نے اپنے قریب بلایا، کتنی عظیم تر ہے عظمت میرے نبی کی، کتنی عظیم تر ہے۔ سنائی نہ دیتا ہو تو آگے چلے جائیں، آگے آ جائیں اور آگے آپ کی خاموشی اس وقت سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں۔ اور شعر آخر دیکھیں، وہ بدر یا احد ہو یا ہو حنین و خیبر، وہ بدر یا احد ہو یا ہو حنین و خیبر، ہر ایک جگہ ہے روشن، ہر ایک جگہ ہے روشن، ہر ایک جگہ ہے روشن نصر تیرے نبی کی۔ ان کی بلندیوں کو تم کیا سمجھ سکو گے، ان کی بلندیوں کو تم کیا سمجھ سکو گے، بام فلک سے پوچھو رفعت میرے نبی کی، بام فلک سے پوچھو رفعت میرے نبی کی۔ حضرات محترم، آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تاکید در تاکید اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عمل ہے، یعنی حضور کی ذات گرامی ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہے۔ ہمیں کسی اور کے عمل کی نقل کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے نبی کی سنت، نبی کی فرما برداری، نبی کی اطاعت اور نبی کی عظمت پر تذکرہ یہی کافی ہے۔ ہمیں کسی اور قائد، کسی اور رہنما اور کسی اور جو عیبوں سے بالکل داغدار ہو، ایسوں کی ہمیں نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ نے ایک ذات عطا کی ہے
جو بے عیب ہے. کیا ہے؟ بے عیب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. اگر تم اپنے جیسے کسی آدمی کی پیروی کرو گے. آپ ذرا دھیان سے سنیں، دھیان سے اگر میلاد ہم سنے ہوتے تو آج اتنی ٹھوکر نہیں لگتی. بس دھیان ادھر ہی دیں اور بقیہ چیز خود بخود ہوتی چلی جائے گی. تو اللہ نے قرآن مجید سورہ المؤمنون میں آیت نمبر 34 میں اللہ فرما رہا ہے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ. بشر پہ بڑا جھگڑا ہوا ہے اور آج بھی کہیں نہ کہیں گلی نکڑ پہ ہوتا رہتا ہے. مفتیوں کے بیچ اور بڑے بڑے عالموں کے بیچ چائے کی دکان پہ جھگڑا ہوتا رہتا ہے. اب تو ہر چٹی چوراہے پہ بغیر مفت کے مفتی ملتے ہیں. جس کو کچھ نہیں آتا وہ دین پہ ڈسکس کرتا ہے، جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ دین پہ تذکرہ کرتا ہے. تو اب دیکھیں جھگڑا تھا نا کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں. اب دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ مؤمنون میں کہ اگر تم اپنے جیسے کسی بشر کی پیروی کرتے اپنے جیسے تو سنو تم بہت بڑے نقصان میں پڑ جاتے. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ. بے شک تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے. کب؟ اپنے جیسے کسی آدمی کسی بشر کی پیروی کرتے تب. تو آپ نے تو کہا وہ ہماری طرح بشر، تو پیروی چھوڑو. اور جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تمہاری رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ہم نے ایک نمونہ عمل رکھا ہے، یعنی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی پیروی کی اس نے اللہ کی پیروی کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. اللہ اطاعت مصطفی کا حکم دے کر یہ بتا رہا ہے کہ رسول نہ تم جیسے ہے اور نہ تم رسول جیسے ہو. دیکھیں نا قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا بہت پہلے، لیکن اب لوگ وہاں پہنچے نا، پڑھے نا، بس وہ پتہ نہیں کس کے پریشر میں بہتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ ان کی مرضی ہے. لیکن الحمدللہ ہم مذہب حق اہل سنت والجماعت یا رسول اللہ ڈنکے کی چوٹ پر کہنے والے غیرت مند سنی مسلمان، ہم کسی اور سے اپنی جماعت اور مذہب کو نہ کسی حکایت سے، نہ کسی روایت سے، نہ کسی کتابچہ سے ہمارا مذہب وجود میں آیا ہے، بلکہ ہمارا مذہب جو وجود میں آیا ہے وہ قرآن اور حدیث سے آیا ہے. وہ قرآن مجید نے کہا کہ اللہ کے رسول کی حیات طیبہ میں آپ کے لیے اسوہ ہے. اسوہ کہتے ہیں طریقے کو، اسوہ کہتے ہیں طریقے کو. اور حسنہ اللہ نے مہر لگا دی، یہ ایسا ویسا طریقہ نہیں، یہ طریقہ ہے تو حسنہ ہے. کیا ہے؟ حسنہ ہے. ما رأیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں ما رأیت احدا تبسما من رسول اللہ، کہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی سب سے زیادہ مسکراتا ہے تو وہ اللہ کے رسول ہے. اللہ کے رسول ہے. منہ لٹکا کے بیٹھنے والا وہ مومن نہیں ہوتا. اور وہ بھی ایسی محفل میں بیٹھے کہ جس کے نام پر، جس کے قدموں پر، جس کی ذات پر ہم سب ایمان والوں کی جانیں قربان، تو ان کی محفل میں بیٹھے اور منہ لٹکا کے. یہی وجہ ہے کہ تقدیر میں اللہ نے منہ لٹکانا ہی لکھ دیا کہ جاؤ گھر میں بھی تمہیں رونا ہے، گھر میں بھی رونا ہے، گھر والے بھی تمہیں رولائیں گے، ٹارچر کریں گے، تمہارے رشتہ دار بھی تمہیں ستائیں گے، کیونکہ تم نے میرے محبوب کی محفل میں منحوسیت پھیلا دی. منہ لٹکانا بند کرو. یہ محفل، یہ چھت مت دیکھیں، یہ مکان نہ دیکھیں، یہ کسی کا ٹھکانہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں یہ محفل مصطفیٰ جانے رہا، یہ محفل صاحب الاولاق کی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کا جو طریقہ ہے اس کو اللہ نے اسوہ کہا ہے. اور اسوہ کے ساتھ کہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایسا ہی سب کا جیسے میرے گھر والوں کا طریقہ ہے، میرے بڑوں کا طریقہ ہے، میرے باپ داداؤں کا طریقہ ہے، میرے بزرگوں کا، میرے چودھری اور پردھان کا طریقہ ہے، ویسے ہی ان کا بھی ہوگا. یہ غلط فہمی نہ آ جائے
جیسے کہ چند کم پڑھے لکھے اور ٹھوکر کھائے ہوئے لوگوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا لکھا حضور کو، یہ ان کی مرضی ہے، ان کا عمل ہے، ان کا حساب اللہ لے گا۔ لیکن جہاں قرآن کا نظریہ ہے، جو نقطۂ نظر قرآن کا ہے، وہ ایک ادب سے بھرا ہوا انداز ہے۔ کہا اللہ نے کہ دیکھو جب تمہارے سامنے لوگوں کی لسٹ آئے، تمہارے اپنوں کی لسٹ آئے، تمہارے صاحب اقتدار کی لسٹ آئے، تو ان کا بھی طریقہ ہے، ان کا بھی طرز ہے، ان کا بھی عمل ہے، ان کے بھی افعال اور کردار ہے، ان کی بھی گفتار ہے، لیکن یاد رکھنا ان کا طریقہ اللہ نے قرآن میں انہیں حسنہ نہیں کہا، بلکہ جب مصطفیٰ جان رحمت کے کردار و عمل کی بات آئی تو اللہ نے کہا یہ حسنہ ہے، ان کا عمل بے عیب ہے، پاک ہے، ہر چیز ہر عمل سے اچھا اور بہتر ہے۔ جب بہتر عمل کی بات آئے گی تو لوگ اپنے اپنے قبیلے سے آئیں گے، اپنے اپنے خاندان سے آئیں گے، ابو بکر آئیں گے، فاروق آئیں گے، عمر آئیں گے، عثمان آئیں گے، سب آئیں گے، سارے صحابہ آئیں گے، لیکن اس وقت جب تک وہ نبی پر، میرے محبوب پر وہ ایمان نہ لائے تب تک ان کے عمل کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی طریقہ ان کا قابل قبول نہیں۔ ابو بکر آئے، انہوں نے حضور کے اسوہ کو حسنہ مانا، ابو بکر آئے، انہوں نے اس نبی کے اسوہ کو حسنہ مانا، تو کہا اب تو صدیق ہو گیا، صداقت کا امام بن گیا۔ عمر آئے، میرے نبی کے اسوہ کو حسنہ مانا، تو کہا اب تو فاروق اعظم ہو گیا ہے۔ عمر عثمان آئے، میرے نبی کے اسوہ کو حسنہ مانا، تو عثمان کو ذوالنورین اور غنی بنا دیا گیا، سخاوت کا امام بنا دیا گیا۔ حضرت علی فی المرتضیٰ آئے، میرے نبی کے اسوہ کو حسنہ مانا، شجاعت کا تاجدار بنا دیا گیا۔ آتے گئے، اب یہی اصول اور یہی دستور صبح قیامت تک چلے گا۔ کسی کے زور لگانے سے، کسی کے پیسہ خرچ کرنے سے، کسی کی تحریک اور مشن سے اب کچھ بدلنے والا نہیں۔ جس کی عزت اور وقار، جس کو درکار ہے کہ میں باعزت ہو جاؤں، اس کو کہنا ہوگا کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھا کسی کا طریقہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ حضرات محترم، تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ریٹائر ہوئے، ڈیوٹی کی، جتنا بھی عرصہ نکالا، کیا کریں پریشر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتے، کیا کریں پریشر ہے، وضع قطع درست نہیں کر سکتے، اسوہ حسنہ پر عمل نہیں کر سکتے، ریٹائر ہوئے۔ دل نے کہا کہ پہلے تمہارا جسم ڈیوٹی کر رہا تھا، اب اس جسم کا عادی دل بھی ہو گیا ہے۔ دل کہتا ہے مت چل نبی کی سنت پر، تیرا جسم بوڑھا ہوا ہے، دل تو ابھی ویسے ہی حرص و ہوس میں ڈوبا ہوا ہے، طلب دنیا کا طلبگار ہے، خواہشات نفسانی کا عادی ہو چکا ہے، دل میں وہی گرد و غبار، وہی دنیا کا نشہ۔ اب آدمی ریٹائر ہو گیا، گھر والے کہتے ہیں اب تو نماز پڑھو، مسجد کا امام کہتا ہے اب تو نماز پڑھو، دوست یار کہتے ہیں اب تو نماز پڑھو، دل کہتا ہے اب اتنا نفس نے غلبہ حاصل کر لیا ہے، نفس نے ایسا قبضہ کر لیا ہے کہ اب دل اس کے سامنے جھکنے کا کرتا ہی نہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا، مقام افسوس۔ تو بہتر یہی ہے کہ اتنی گرد جم جائے کہ آپ سے پھر چھوٹ نہ سکے، تو اتنی گرد نہ جمائیں بلکہ نماز ادا کرتے رہے۔ اور نماز کے کچھ کیا ہے، ہم نے ایک ڈیوٹی سمجھ رکھی ہے کہ ہمیں نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، ایک بوجھ اتار کے پھینک دینا ہے۔ نہیں دوستوں، آپ ذرا اس مسئلے پر غور کریں کہ آپ جوان ہیں، آپ کا گھٹنا سلامت ہے، کمر مضبوط ہے، تو اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کر نماز کا پڑھو۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، کہ اے مریم تو میرے لیے، اپنے رب کے لیے سجدہ کر، ڈرتے ہوئے، کانپتے ہوئے، اخلاص و للہیت کا اظہار کرتے ہوئے، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ ذرا توجہ دیں، عورت اور خاتون بی بی مریم، اب وہ کیسے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، کیونکہ وہ تو اکیلے
تنہا عبادت کرنے والی، اور اللہ کہہ رہا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر. ذرا اندازہ لگائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا، اس کی قربت کا، اس کی چاہت کا، اس کی الفت کا. ذرا آپ اندازہ لگائیں. آپ کا گھٹنا سلامت ہے، آپ کی کمر مضبوط ہے، تو اللہ کہتا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو. گھٹنا کمزور ہوا تو کہتا ہے بیٹھ کر پڑھو، ہے نا. کمر کمزور ہو گئی، بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کہا لیٹ کر پڑھو، لیٹ گئے. گردن بالکل معذور ہو گئی تو کہا اشارے سے پڑھو، آنکھ کے اشارے سے. میں سوچنے لگا یہ نماز ایسی کیا ضروری چیز ہے، کیا لازمی چیز ہے کہ ہر موڑ پر اور ہر کنڈیشن پر اللہ کہتا ہے نماز ادا کرو. مریض نے سوچا وہ تو بڑا مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کہتا ہے جب بندہ حضور گئے معراج پہ، حضور گئے معراج پہ تو حضور نے ملاقات کی. ہم کیسے ملاقات کریں؟ یہ حضور کا کرم دیکھے، حضور کی مہربانی دیکھے. اللہ نے انہیں تحفتاً نماز عطا کیا. نماز لے کر آئے تو فرمایا یہی نماز تمہیں اس سے ملائے گی، یہی نماز تمہیں اس سے ملائے گی. تو اب کہا کہ اگر صحت سلامت ہے، گھٹنا مضبوط ہے، کھڑے ہو کر اس سے ملو. کمر ٹوٹ گئی ہے، مضبوط کمزور ہو گئی، لیٹ کر اس سے ملو. گردن کام نہیں کر رہی، اشارے سے اس سے ملو. اللہ کسی موڑ پر اپنے بندوں کو چاہتا ہی نہیں کہ بندے اس سے کسی لمحے اور کسی ساتھ دور جائیں. سردی ہو اس سے ملو، گرمی ہو اس سے ملو، بارش ہو اس سے ملو، بیمار ہو جاؤ اس سے ملو، جوان رہو اس سے ملو، بوڑھے ہو جاؤ اس سے ملو. اس سے ملتے ملتے دنیا سے چلے جاؤ تو موت تمہارے لیے دشوار نہیں ہوگی بلکہ تمہارے لیے شادمانی ہوگی. رسول اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آج اس حسنہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس اسوہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لوگوں کے سامنے الگ الگ مشینیں ہیں، اس کا غلط استعمال ہے. رات بھر لوگ اپنے قیمتی لمحے کو ضائع کر رہے ہیں، تک رہے ہیں، اور دیکھتے دیکھتے صبح ہوتی ہے. اچھا خاصا اس کا بال تھا، وہ جاتا ہے کہتا ہے کہ ایک ناچنے والے نے ایسے ہی بال رکھا ہے، ویسے ہی ہم نے بھی رکھ لیا، ویسے ہی جنس پہن لی، ویسے ہی لباس پہن لیا. اپنے دین پر چلنے والے لوگوں کا ہمارے ہی دین کے نوجوان بچے مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ کمزوری ہے. علم دین علم مصطفیٰ سے دوری کا نتیجہ ہے. یاد رکھیں آج تک کوئی ایسا اسوہ والا، ایسا طریقے والا نہیں بنا جو ہمیں قبر میں زینت دے سکے، جو ہمیں قبر میں حسن دے سکے. جب مٹی ہمیں گھیر لے تو ہمارے چہروں پر ضیاء اور نور کی برسات لا سکے. ایک ہی ذات گرامی ہے کہ اگر اس کے اسوہ پر، اس کے اسوہ حسنہ پر چل کر اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ گے تو سجدہ کہلائے گا. اس کے اسوہ پر چل کر جھک جاؤ گے تو رکوع کہلائے گا. اس کے اسوہ پر چل کر کھڑے ہو جاؤ گے تو قیام کہلائے گا. اس کے اسوہ پر چل کر اگر صحیفے کو پڑھو گے تو تلاوت کہلائے گی. اس کے اسوہ پر چل کر گردن کٹوا دو گے تو شہادت کہلائے گی. اس کے اسوہ پر چل کر اگر حق گوئی سے کام لو گے تو صداقت کہلائے گی. اس کے اسوہ پر چل کر اگر انصاف کرو گے تو عدالت کہلائے گی. اگر اس کے اسوہ پر چل کر اگر بہادری دکھاؤ گے تو شجاعت کہلائے گی. اس کے اسوہ پر چل کر اگر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو عبادت کہلائے گی. اس کے اسوہ پر زندگی میں چلتے رہے تو قبر میں گئے تو دوسروں کے لیے تو دوزخ کا وہ گڑھا ہے، تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول غوث اعظم، نعرہ رسول، شان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
तरीक़ उसवा पर एक हो जाए। अच्छा, ये इस उसवे का जो दायरा है ये बहुत वसी है। बस झट गए, वजू किया, अल्लाह अकबर, आगे न देखा न पीछे देखा, नमाज शुरू कर दी और हम नियत में कहते हैं इख्तदई तो बिहाज़ल इमाम, मैंने इख्तिदा की इस इमाम की, यही कहते हैं ना? या आप कहते हैं पीछे इस इमाम के, नियत में कहते हैं ना? तो अब इस इमाम के बारे में हम उसवाए हसना के जाविये के एतबार से, उसवाए हसना के आईने के एतबार से हम देखते हैं कि इमाम साहब कैसे होने चाहिए। सुन रहे हैं आप मेरी बात? सुने और सुनाए भी ले जाके। अल्लाह कुरान में कहता है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामहिम, कयामत आने दो। क्या आने दो? कयामत आएगी ना? है सबको यकीन? कयामत आएगी। अल्लाह कहता है कयामत आने दो, हम बुलाएंगे सारे लोगों को, बाज नहीं। यौम नदउ कुल्ला उनासिम बि इमामहिम, सारे लोगों को हम बुलाएंगे। परवरदिगार, वो तो हमें पता है कि सारे लोगों को तू बुलाएगा, लेकिन कैसे बुलाएगा? तो वो कहता है बि इमामहिम, सारे लोगों के इमामों के साथ बुलाऊंगा। सारे लोग, इमाम का माना पेशवा, इमाम का माना मुक्तदा, इमाम का माना लीडर, इमाम का माना कायद। लेकिन हम यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे सबसे करीब जो लफ्ज़ इमाम बोला जाता है वो मस्जिद का इमाम है ना? मस्जिद का इमाम, शरीयत का इमाम। तो देखें ना, इमाम आज़म अबू हनीफा है ना, इमाम हुसैन, वहां से लेते हैं शुरू से, इमाम अली, इमाम हुसैन, इमाम आबिद बीमार, इमाम मोहम्मद, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा कासिम, इमाम अली रजा, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम मोहम्मद नकी। अब देखे इमाम हसन अस्करी। तो अब जब शरीयत के 4 इमाम आएंगे, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, और जब हम अकीदत के इमाम को देखते हैं, हमारे हिंदुस्तान के अहले सुन्नत के जब इमाम की बात आती है तो इमाम अहमद रजा, इमाम अहमद रजा, तो ये सब के सब क्या है? इमाम है। तो अगर आप कहेंगे अहले बैत का इमाम, अहले बैत में जो इमाम, तो कौन? इमाम हुसैन। तो सारे इंसानों को उनके इमामों के साथ बुलाया जाएगा। तो जो हुसैन आज़म को अपना इमाम मानते हैं उनके लिए मुबारकबाद, वो इमाम हुसैन के साथ वहां पहुंचेंगे, और जो यजीद को अपना इमाम मानते हैं वो उसके साथ जाएंगे। हमने किसी को मना थोड़ी किया, लेकिन हमारा इमाम तो इमाम हुसैन है। तुम्हारा जो इमाम है तुम उसके साथ जाओ, और हम आमीन कहने को तैयार हैं, हम दुआ भी करते हैं। बस नाराज मत होना, तुम अपने इमाम पर राजी भी नहीं होते और उसे इमाम बनाने पर तुले भी रहते हो। तो अब देखें आप, इमाम हुसैन हमारा इमाम, इस तरह इमामों को की लिस्ट देखते चले जाए। तो अब जब इन सारे इमामों को एक जगह जमा किया जाए तो वो हमारी मस्जिद के मुसल्ले पर जो एक फर्द खड़ा है जो कहता है हाफिज़ कुरान हूँ मैं, आलिम दीन हूँ मैं, कलमा शहादत पढ़ता रहता हूँ, तो उसके अंदर इन सारे इमामों की मोहब्बत का होना जरूरी है। और अगर नहीं है तो हम नहीं कहेंगे पीछे इस इमाम के, क्योंकि जब वो सारे इमामों को नहीं मानता तो फिर वो हमारा इमाम कैसे बनेगा? हमारा इमाम नहीं बन सकता। उस इमाम को तलाश करो कि जब तुम उनके साथ वहां बुलाए जाओ तो शर्मिंदगी का सामना न करना पड़े, क्योंकि हुसैन सिर्फ करबला में शहीद होने वाला एक फर्द नहीं बल्कि जन्नत का सरदार। आज लोग कहते हैं कि हमारा, अच्छा देखें, इस पर अगर आयतें पढ़ी गई तो काफी वक्त भी निकल जाएगा। तो ये उसवाए हसना है। क्या है? ये उसवाए हसना है। और कुछ लोग अपना हसना लेके चलते हैं और कहते हैं कि हम इमाम हैं।
ایسوں کی ہمیں امامت قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے صرف کلمہ پڑھ کر۔ اور تو آپ کہیں گے کہ حضرت امام حسین کی جو گردن کاٹ رہے تھے وہ بھی کلمہ ہی تو پڑھ رہے تھے، یہ منافق کلمہ ہی تو پڑھ رہے تھے، کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ حدیث سناتے ہیں۔ اس حدیث کا معاملہ یہ ہے کہ کافروں کو جو حضور کے سامنے کافر تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا، اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی، اس وقت تو آسان ہے، اس وقت یہ بہت بڑی بات تھی، کیونکہ کعبہ کے اندر بھی بت موجود، حرم میں بھی بت موجود، پورے مکہ میں بتوں کی حکومت اور ان کا خاندانی معاملہ، سب اپنے اپنے عقیدوں کو اور اپنے اپنے احترام کو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے۔ لیکن ایسے ماحول میں جو کہتا تھا لا الہ الا اللہ وہ دامن رسول میں آتا تھا، جو لا الہ الا اللہ کہتا تھا وہ دامن رسول میں آتا تھا۔ اب اس کے سامنے یہ مسجد میں جائے کہ اس مسجد میں جائے، اس امام کے پیچھے جائے کہ اس امام کے پیچھے جائے، یہ کوئی مسلک یا کوئی فرقہ کا معاملہ اس وقت نہیں تھا، بس دو ہی تھا، یا تو بندہ کافر رہے گا یا تو مسلم رہے گا۔ تو ایسوں کے لیے ہے کہ جس نے کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں حضور اس کو داخل کروا دیں گے۔ لیکن اب بعد رسول اب معاملہ بدل گیا، اب اس پر لازم ہے کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد رسول اللہ بھی کہے، اور جب اس نے محمد رسول اللہ کہہ دیا تو اب کربلا کے بعد امام حسین کا احترام کرنا ہوگا، اولیاء و صالحین کی عزت کرنی ہوگی۔ کیونکہ دوستوں آپ کہیں گے ولیوں کا، غوث و خواجہ کا نام قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن ولی کا تو تذکرہ ہے۔ آپ کہیں گے میں ان کو ولی نہیں مانتا، پھر ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی نظر میں جو ولی ہے ان سے بہتر لے آئے، ان سے بہتر لے آئے، غوث اعظم کی خصلتوں اور ان کے زہد و تقویٰ، ان کے کمالات سے بہتر کوئی آپ کی نظر میں مرد ہو تو نہ لے آئے سامنے، تو آپ نہ لا سکیں گے، کیونکہ کہیں آپ نے گھر میں چھپا کر رکھا ہوگا تو رکھا ہوگا، لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی ولایت کا مستحق ہو جاتا ہے تو اب اسے اللہ کسی کمرے میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں عام کر دیتا۔ فخر کی بات ہے کہ جتنے ولی ہیں سب اسی جماعت میں ہیں، مذہب حق اہل سنت والجماعت میں۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں، غور تو کریں، آل رسول ماں رہے گی، سنی یا رسول اللہ کہنے والے، آخری بات ہے بس سن لیں، پھر حضرت وارث علی دیوا یا رسول اللہ کہنے والے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی یا رسول اللہ کہنے والے، علاء الحق پنڈوی یا رسول اللہ کہنے والے، سراج الدین اولیاء یا رسول اللہ کہنے والے، نظام الدین اولیاء یا رسول اللہ کہنے والے، حضرت صابر علاء الدین یہ یا رسول اللہ کہنے والے، حضرت ابو الغوث گرم دیوان بھاوا شریف یا رسول اللہ کہنے والے، آپ دیکھتے چلے جائیں، نظام حضرت قطب الدین بختیار کاکی یا رسول اللہ کہنے والے، بابا فرید مسعود گنج شکر یا رسول اللہ کہنے والے۔ آپ کہیں گے ان لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا، بس ہماری جماعت نے کیا۔ یہاں چٹی پر، چوراہے پر میرا یہ دعویٰ ہے کہ تم نے کبھی غیر مسلم کے محلے میں جا کر دین کی دعوت نہیں دی، بلکہ تم چوراہوں پر دیکھتے ہو کہ مسلمانوں کا گروہ کہاں ہے، وہاں جا کر دین کی دعوت دیتے ہو۔ ارے دین کی دعوت دینے کا سلیقہ لینا ہے تو غریب نواز سے لے لو، نظام الدین سے لے لو، مخدوم سمنا سے لے لو، ان ولیوں سے لو۔ اور ایسا دین کی دعوت 90 لاکھ لوگوں کو، چنکی اور جنیو والوں کو آپ نے اسلام میں داخل کر دیا۔ یہ دین کی دعوت، یہ دعوت معلوم ہے کیسی ہوتی ہے؟ اپنا گرو پڑھانا ہے۔ یہ کون سی دعوت ہے؟ اپنا گرو پڑھانا ہے، ذرا صف لمبی ہو جائے، بریانی ذرا زیادہ بنے، تو اس پر دین کی دعوت لوگ دیتے ہیں۔ اس کو دین کی دعوت نہیں، اس کو اپنی جماعت میں اضافہ کرنے کو کہتے ہیں۔
دین کی دعوت دینی ہے تو وہاں دو جہاں پر دین کے خلاف مہم چل رہی ہے، جاؤ وہاں اور جا کر دعوت حق دو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر، جو نہیں کرتا ہے اس پر عمل، ان قریب وہ انتظار کرے کہ اس پر ظالم و جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیا جائے گا، اور پھر لوگ بھاگے بھاگے اپنے بہتر لوگوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں۔ تو حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، فلا یستجاب لکم، تمہارے لیے تمہارے حق میں پھر اچھوں کی بھی دعا قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اب تم پر عذاب اتارا جائے گا۔ تو دین کا کام ہر فرد پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کا کام کرے، صبح کرے شام کرے، اپنی تجارت کے ساتھ کرے، کچھ بھی کرے، لیکن دین کا کام کرنا ان پر لازم اور ضروری ہے۔ یہی اسوہ حسنہ ہے، یہی کردار مصطفیٰ ہے، یہی اخلاق مصطفیٰ ہے۔ آپس میں جھگڑا اور فساد نہ کرے، دین محمدی پر ایسے آئے کہ کسی فرقہ باطلہ کا، کسی فتنے کا، کسی فساد کا ہم پر اثر نہ ہو۔ ہمیں وہ دین چاہیے جو کربلا سے لے کر عابد بیمار مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچے، اور پھر اس کام کو آگے بڑھایا امام محمد نے، پھر امام جعفر صادق جن کے 4000 علماء شاگرد تھے، کتنے؟ حضور کے دین کو اور حضور کے اصل علم کو امام جعفر صادق نے پوری دنیا میں عام کر دیا۔ تو اس طرح اہل بیت اطہار سے بھی قریب ہوں، اپنی اصلاح بھی کریں، اپنے اندر علم جو حق علم ہے، جو صحیح معنی میں علم ہے، وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے حضور یہ دعا ہے کہ اس پاکیزہ اور مقدس محفل کو اللہ قبول و مقبول فرمائے اور ہم سب کو اسوہ حسنہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضور کی سیرت سے اور حضور کی سنت سے دور ہیں، مثلا داڑھی رکھنا اور بیٹھ کر کھانا پینا، سچ بولنا، اپنے کو پاکیزہ اور طہارت ہر وقت رکھنا، نجاست کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، 5 وقت نمازوں کی پابندی کریں اور حق پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں، حق کے ساتھ زندگی گزاریں، یہی اصل اسوہ حسنہ کا پیغام ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو کر سلام کریں۔